چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے کیا لے لیتے ہیں، گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ دکان سے تصویر کا چوکھٹا لگ کر آیا، اس وقت دیوان خانے میں رکھ دی گئی۔ کل شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی، بولیں چھٹن کے ابا تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے؟ خیر سے بچوں کا گھر ہے، ٹھہرا کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے روپے 2 کا دھکا لگ جائے گا۔ کون ٹانگے گا اس کو؟ ٹانگتا اور کون، میں خود ٹانگوں گا۔ کون سی ایسی جوئے شیر لانی ہے؟ رہنے دو، میں ابھی سب کچھ خود ہی کر لیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی شیروانی اتار چچا تصویر ٹانگنے کے در پر ہو گئے۔ امامی سے کہا بیوی سے 2 آنے پیسے لے کر میخیں لے آیا۔ ادھر وہ دروازے سے نکلا، ادھر مودے سے کہا مودے جانا امامی کے پیچھے کیویں 3 انچ کی ہو میخیں، بھاگ کر جا۔ لیجیے تصویر ٹانگنے کی داغ بیل پڑ گئی اور اب آئی گھر بھر کی شامت۔ او ننھے جانا، ذرا میرا ہتھوڑا لے آنا۔ بنو جاؤ اپنے بستر میں سے پھٹا نکال لاؤ، اور سیڑھی کی ضرورت بھی تو ہوگی ہم کو۔ ارے بھئی للو، ذرا تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لیتے آتے تو خوب ہوتا۔ چھٹن بیٹے چائے پی لی تم نے؟ ذرا جانا تو اپنے ان ہمسائے میر باقر علی کے گھر۔ کہنا ابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہیو وہ جو ہے نا آپ کے پاس، کیا نام ہے اس کا؟ اے لو بھول گیا، پلول تھا کہ ٹلول، اللہ جانے کیا تھا۔ خیر وہ کچھ ہی تھا تو یوں کہہ دیجیے کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا، جس سے سیدھ معلوم ہوتی ہے، وہ ذرا دیجیے، تصویر ٹانگنی ہے۔ جائیو میرے بیٹے، پر دیکھنا سلام ضرور کرنا، اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا۔ اچھا یہ تم کہاں چل دیے للو؟ کیا جو ہے ذرا یہیں ٹھہرے رہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو؟ آ گیا ماما لے آیا میخیں، منہ دامل کیا تھا، 3 انچ ہی کی ہیں نا؟ بس بہت ٹھیک ہے۔ اے لو ستلی منگوانے کا تو خیال ہی نہ رہا، اب کیا کروں؟ جانا میرا بھائی جلدی سے ہوا کی طرح جاؤ اور دیکھو بس گز سو گز ہو ستلی، نہ بہت موٹی ہو نہ پتلی، کہیں دینا تصویر ٹانگنے کو چاہیے ہے۔ لے آیا۔ او دے او دو ودو کہاں گیا ودو میاں؟ اس وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجھی ہے، یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں۔ یہاں آؤ تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑانا۔ لیجیے صاحب، خدا خدا کر کر تصویر ٹانگنے کا وقت آیا، مگر ہونی شدنی چچا سے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر کر شیشہ چور چور ہو گیا۔ ہائے ہے کہہ کر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چچا نے کچھ خفیف ہو کر چونکہ معائنہ شروع کر دیا، وقت کی بات انگلی میں شیشہ چبھ گیا، خون کی تللی بندھ گئی، تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے۔ کہاں سے ملے؟ رومال تھا شیروانی کی جیب میں، شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھتی تھی۔ اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سامان تو طاق پر رکھا، اور شیروانی کو ڈھونڈیا پڑ گئی۔ چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکر کھاتے ہیں کبھی اس سے۔ سارے گھر میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے۔ عمر بھر ایسے نکموں سے پالا نہ پڑا تھا، اور کیا جھوٹ کہتا ہوں، کچھ 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے، جو ابھی 5 منٹ بھی تو نہیں ہوئے میں نے اتار کر رکھی ہے۔ بھئی بڑے، اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار کر کہہ رہے ہیں ارے بھئی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، ڈھونڈ لی ہم نے تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا وہ تو نظر نہیں آتا۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بندھاتی رہی، نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے میں جڑا، اور تمام قصے طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد بھی تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی، چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، اور گھر بھر جس میں ماما
آری بھی شامل ہے۔ نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے اور آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا۔ اوپر پہنچے، ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں، ایک قبول کر لی، دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا۔ سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ گھسیانی آواز میں بولے، اے لو، اب میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی؟ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے ڈھونڈی، اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا، نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں ہتھوڑا میں نے کہاں رکھ دیا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکالا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ماپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر پھٹا لیا اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ 12 اور 12 اور کے انچ اور بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا۔ بآواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی اب کہ چچا فیتے سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے ایک لخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں، مگر چچی روک دیتی ہے اور کہتی ہے، اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں ہی کا خیال کرو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان از سر نو میخ گاڑنے کی جگہ متعین کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں۔ پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر اب سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر۔ ہائے ہائے اور افو اور مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے۔ چچی جل بھن کر کہتی ہے، یوں میخ گاڑنا ہوا کرتے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دیا کیجیے، میں بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کروں، اور نہیں تو۔ چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، یہ عورت ذات بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے، یعنی ہوا کیا جس پر یہ طعنے دیے جا رہے ہیں؟ بھلا صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی۔ میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا، پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں، اور چچا اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی۔ اس کے بعد از سر نو پھیٹا اور رسی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی، اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کر تصویر ٹنگی، وہ بھی کیسے؟ ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بر دیوار کی یہ حالت گویا چاند ماری ہوتی رہی ہے۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور، نیند میں جھوم رہے ہیں۔ اب آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاڑی غریب کے پاؤں پر
پاؤں تڑپ ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سرسیما تو ہوئے، مگر پل بھر میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔